بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ہر مشکل اور تکلیف کو دور کرنے والی بہترین دعا، حدیث نبوی کے مطابق۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جس کے اندر یہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب کوئی تکلیف اور مشکل اور پریشانی کی صورتحال کسی کو درپیش ہو تو پھر وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔ ایسی بے شمار احادیث کے اندر، بلکہ صحیح بخاری پوری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، یا صحاح ستہ کی تمام کتابیں آپ دیکھ لیں، تو مختلف سچویشنز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں کا تذکرہ جو ہے وہ بتایا، مختلف حکم دیا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، اور خود عمل کر کے بھی بتایا کہ یہ، جیسے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شدہ دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھا کریں مشکل وقت کے اندر۔ اور اسی طرح سے بے شمار اور دعائیں بھی جو مختلف اکابرین نے، مختلف بزرگوں نے مختلف چینلز پہ یہ ویڈیوز بنائی بھی ہیں، ہم نے بھی بنائی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب کوئی مشکل وقت ہو، کوئی تکلیف کا عالم ہو، کیونکہ جب مشکل اور پریشانی تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، دو صورتوں میں آتی ہیں، یا تو آزمائش کے لیے آتی ہیں، تو یا پھر ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے کرتوتوں سے ہی اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو خالق کو ناراض کر بیٹھے، جو اپنے راضی کو ناراض کر بیٹھے، تو وہ مختلف پریشانیوں میں گھر ہی جاتا ہے۔ اور شیطان کا تو کام ہے اس نے ہمیں بہکانا ہے، بہلانا ہے، ہمیں ہماری ذہن کو جو ہے وہ دوسری طرف گھمانا ہے، وسواس ڈالنے، وسوسے ڈالنے، شر الوسواس الخناس، یہ تو کہا گیا نا۔ تو شیطان کو بہت طاقت اللہ پاک نے دی، اتنی طاقت دی کہ وہ خون میں گردش کرتا ہے انسان کے۔ تو انسان کو بھی تو ایک بہت بڑی پاور دی نا اللہ پاک نے۔ کون سی پاور دی؟ کہ استغفار پڑھے اور شیطان کی چال ناکام، گر جائے مصلے پہ اور توبہ استغفار کر لے، بس ختم۔ استغفار کہتے ہیں منہ سے یہ اقرار کرنا کہ یا اللہ پاک جو میرے خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں نا، ان کو معاف فرما دے۔ اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مستقل وعدہ کہ اب نہیں کرنی ہے۔ تو توبۃ النصوح اللہ پاک عطا کرے، اور اس کی توفیق ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک عطا کرے کہ ہم ایسی توبہ کریں جس کے بعد واپسی نہ ہو، اس گناہ پر دوبارہ واپسی نہ ہو۔ تو حضور بات یہ ہے کہ اب شیطان جو ہے وہ کس طرح اپنے مکر و فریب میں انسان کو پھنساتا ہے، تھوڑا اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا بہت نام ہے، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے۔ اس کے اندر ساری اصلاح کے پہلو آ جائیں گے۔ وہ اگر آپ اس کو غور سے سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو آپ کی بہت ساری ایسی باتوں کا جو شاید آپ کمنٹس میں پوچھ نہ پائے ہوں، ان کا جواب آپ کو اس واقعے کے سننے سے مل جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار خواہش ظاہر کی، ارادہ کیا، دعا میں اللہ پاک سے کہا کہ یا رب العالمین، کبھی ایسا ہو جائے کہ میری شیطان سے ملاقات ہو جائے، میں اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو اس طرح جو ہے وہ رد نہیں کرتا ہوتا، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک بار آپ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے تو ایک بزرگ کو آگے کھڑے ہوئے پایا۔ تو جب اس کو کھڑے ہوئے پایا تو اس نے جو ہے راستہ روکا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس سے تم ملنے کے بہت بہت شوق رکھتے تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کے فوراً ذہن میں آ گیا کہ میں نے شیطان سے ملنے کی دعا کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً تم ابلیس ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں تھا کافی دنوں سے، میں چاہ رہا تھا کہ میں تم سے پوچھوں کہ تم اللہ کے اتنے قریب تھے، اللہ کی تمام فرشتوں کے، نوری مخلوق کے، ہر چیز کے تم جو ہے وہ سردار تھے، اللہ کے ایز اے اسسٹنٹ تم کام کر رہے تھے، تم اللہ کو جو ہے وہ اللہ کی ہر طاقت سے تم واقف تھے، تو پھر تم نے اللہ کے حکم کا انکار کیوں کیا؟ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بڑی انہوں نے جوش کے انداز میں یہ بات کہی، کیونکہ اس وقت ان کے اندر ایک ولایت بول رہی تھی نا، اللہ کے ولی کی آواز تھی۔ اب شیطان کا مکر و فریب دیکھیں۔ شیطان نے ایک جال پھینکا۔ شیطان نے کہا جنید تم تو اللہ کے اتنے نیک بندے ہو،
تو تم مجھ سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہو کہ میں یہ کفر کر لیتا، میں یہ شرک کر لیتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو اور میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر لیتا؟ میں کیسے کر لیتا؟ اب جب اس نے یہ بات کی نا، یہ اس نے یہ جال پھینکا، تو یقین کریں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا ایک دم کے لیے ایسا لگا جیسے میں ولایت سے خالی ہو گیا ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، زمین واسطے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا میں کدھر ہوں، زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ایک دم سے، کیونکہ میں نے جو پوچھا اس نے اس کا الٹ ایسا جواب دے کے مجھے اس میں ڈال دیا کہ میں یہ سوال کر کے کہیں پھنس گیا، کیونکہ بات تو ایک لمحے کی تھی کہ وہ بھی اس نے صحیح کہا کہ ایک حساب سے اپنی طرف سے جی میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ میں شرک کر دیتا۔ اب یہاں پر بڑی اللہ کی مدد فوراً پہنچی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا اسی ٹائم پہ کہ اس سے پوچھو کہ کہنے والا کون تھا، کہہ کون رہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تم نے حکم عدولی کی ہے، شرک کی بات نہیں، تم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جس نے تمہیں تخلیق کیا وہ تمہیں کہہ رہا ہے، جو تمہارا معبود ہے، جو تمہارا رب ہے وہ تمہیں کہہ رہا تھا، تو تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ ایک دم کے لیے کہتے ہیں جب میرے دماغ میں یہ الہام، یہ خیال اللہ پاک کی طرف سے آیا اور میں نے یہ سوال اس سے یوں دہرایا کہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ شرک تو اس وقت ہوتا جب تم اللہ کے کہے بغیر کسی اور کو اللہ کو مانتے یا سجدہ کرتے، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کرو، تم نے حکم عدولی کی، اس لیے تمہاری یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بس یہ جب الفاظ جنید بغدادی کی زبان سے ادا ہوئے تو شیطان صاحب رفو چکر ہو گئے، کیونکہ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی۔ پھر اس سزا کا بھی اس نے ایڈوانٹیج یہ لیا کہ اس نے اللہ سے اجازت لے لی کہ میں حشر تک، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک میں جب تک تیری مخلوق ہے میں اس کو بہکاؤں گا، اس کو برے راستے پہ چلانے کے لیے پوری ایفرٹ کروں گا کہ یہ گمراہ ہو، اس کی گمراہی کے لیے میں لشکروں کی تعداد میں جب تیرے آدم کے گھر کوئی اولاد ہو تو میری بھی اولاد پیدا ہو، مطلب بہت پاورز اس نے لی۔ لیکن سب پاورز کے بعد جو سب سے بڑی ویٹو پاور، جو سب سے بڑی پاور اللہ پاک نے انسان کو عطا کی، تو انہوں نے کہا ابن آدم جب تجھے یہ پتا چلے نا کہ تو نے زمین سے آسمان تک گناہ کر کے بھر دیے یہ فضا، تو تب بھی آ کے میرے سامنے گر جانا، گڑ گڑا لینا اور مجھ سے توبہ مانگ لینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو بھائی یہ کچھ سارا سین ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم پہ جب مشکل کوئی آتی ہے تو شیطان ہمیں ایسے ہی بہکاتا ہے۔ جب ہم آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی دعا بتاتے ہیں، اور آپ اس پہ چند دن کر کے پھر آپ کوئی دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آپ کا ذہن بھٹکاتا ہے کہ نہیں وہ نہیں، یہ کر لو، یہ نہیں وہ کر لو، اور آپ کو اس نے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ پہلے تو آپ شیطان کے اس چکر سے باہر نکل آئیں، اور سورہ والناس کثرت سے پڑھا کریں، یا کم از کم روز ہر نماز کے بعد ہی 1-2 بار 3 بار پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیا کریں۔ یار سورہ کافرون صبح 10 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، سارا دن شیطان قریب نہیں آتا۔ اپنی حفاظت کا بندوبست کریں، پھر آپ کے وسوسے ہٹیں گے اور وظائف کام کریں گے۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحیح بخاری مسلم میں ہے، یہ موجود ہے، ابن عباس سے روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مشکل اور تکلیف کے وقت آپ یہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، اول آخر 1 بار درود شریف، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 11 بار کا آزمایا ہوا ہے۔ 11 بار اگر کوئی 7 دن اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کی بڑے سے بڑی تکلیف یا پریشانی یا مشکل اللہ کے حکم سے حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو آج میں نے وظیفہ بتانا تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔